السلام علیکم میرے باشر دوستو، یہ معاملہ ہے اوریہ مقبول جان صاحب کا اور ہمارے سابق جسٹس ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے۔ اور اوریہ مقبول جان کو آپ جانتے ہیں، سینئر کالم نگار ہیں اور اپنے بیانات کی وجہ سے ہمیشہ وہ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی تقریر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، ان کی باتیں جن کی وجہ سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جانا پڑا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ براہ راست انہوں نے جنرل فیض اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایس آئی کو کنٹرول لوگ کر رہے تھے ان کے اوپر ان کی جو تقریر تھی ان کے ایسے مسائل بنے اور ان کو اپنی جو نوکری ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے دنوں ارشد شریف صاحب کی والدہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے اسلام آباد کا کوئی وکیل تیار نہیں تھا، تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اینٹی پی ٹی آئی لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کی والدہ کا مقدمہ جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا مقدمہ لے لیا۔ تو اوریہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ شوکت عزیز صاحب صدیقی کا ایمان ہے کہ جس نے انہیں تقویت دی وہ ارشد شریف کو مقدمہ لڑنے کے لیے صف بستہ ہو گئے۔ صف بستہ ہو گئے جب جج تھے تو آسما جہانگیر سمیت سیکولرز سب سیکولرز کے خلاف بولتے تھے۔ آج بھی ان کا اس ٹولے کے وزیر قانون اور لیگل ٹیم سے مقابلہ ہوگا، جس پر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا، اوریہ مقبول جان عباسی صاحب، میں نے آپ کی زیر نظر ٹویٹ دیکھی ہے۔ حیرت ہے کہ میری تقریر کے بعد جو معروف تقریر ان کی ہوئی کے بعد بھی آپ نے جس طرح کی ہرزہ سرائی اور زہر فشانی کی، مجھے یاد ہے چونکہ آپ اس وقت طاقتور حلقوں کے کارندہ خاص ہونے کی بنا پر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھے، اس لیے میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میرے ایمان اور میرے معاملات پر کوئی تبصرہ کریں۔ مجھے اگر آپ میں اور آسما جہانگیر میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ میرا انتخاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ میں نے ساری زندگی حقگوئی کے ساتھ گزاری ہے، اور یہ سلسلہ یہ جواب دیا انہوں نے اوریہ صاحب کو۔ لیکن یہاں پر بات رکی نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ انہوں نے اوریہ صاحب پہ الزام لگایا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کرندہ خاص ہیں، آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ میری لڑائی تو ان کے خلاف ہے۔ تو اوریہ صاحب نے اس سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کا انجام آسما جہانگیر کے ساتھ کرے، اور آپ کی جس تقریر پر میں نے گفتگو کی تھی وہ آپ نے ایک پارٹی کی محبت میں کی تھی۔ اگر آپ واقعی حق پر قائم رہنے والے ہوتے تو آج بھی ویسی تقریریں کرتے نظر آتے۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ ان کی جو بحث ہے اس نے بڑا طول پکڑ لیا، لوگوں نے بڑا اس میں باتیں کی مختلف قسم کی، لیکن یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ اوریہ صاحب کی چند ایک جو باتیں ہیں، بیانات ہیں، وہ ان کے لیے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو نبی مہربان نے یہ شفاعت دی ہے کہ آپ سپہ سالاری کریں، اور جب جنرل باجوہ صاحب کے حالات اور معاملات خراب ہوئے تو اس پر پھر اوریہ صاحب سے ایک ٹی وی اینکر نے یہ سوال پوچھا، تو انہوں نے پھر غصے میں آگے یہ جواب دیا کہ بھئی اس وقت تو نبی پاک نے وہ سپہ سالاری دی تھی انہیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے وہ ان کو وہ چھڑی دی گئی، جو اللہ معاف کرے یہ باتیں خیر ہم کس طرح سے کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ چھڑی جو تھی جو نبی مہربان نے دی باجوہ صاحب کو، تو باجوہ صاحب نے وہ الٹے ہاتھ سے پکڑی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو گئے۔ یہ خود آپ سب نے بھی اور ہم نے بھی یہ دیکھی اور سنی، اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حال بھی آپ سب نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور پھر کس طرح سے وہ نکالے گئے، کس طرح سے ان کو دنوں میں بے وقتی ان کی گئی، لیکن بہرحال اللہ عزت دینے والا ہے۔ اور یہ صاحب اور ان کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال چاہے نظریاتی طور پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا مسئلہ ہو آسما جہانگیر سے، لیکن وہ پھر بھی آج سمجھتے ہیں کہ آسما جہانگیر بے شک یہاں پر نہیں ہے، لیکن وہ دیانتدار خاتون تھیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑتی تھیں، چاہے نظریاتی طور پہ وہ روشن خیالی کی طرف مائل تھیں، یہ لوگ ذرا مذہبی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس جو بحث ہے انہوں نے بھی اوریہ صاحب کو پچھلے دنوں سے کافی دنوں سے یہ نقصان پہنچا ہے ان بحثوں نے، اور ان کے جو بیانات ہیں جس پہ وہ پورا بعض دفعہ نہیں اترتے نظر آتے، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ جو جواب ہے اس نے بھی ایک مرتبہ سوشل میڈیا کے جو صارفین ان کی توجہ اپنی طرف بھی کی ہے، اور ان کے سخت جواب، حالانکہ اوریہ صاحب ان کی تعریف کر رہے تھے لیکن انہوں نے
تاریخ کی آپ کہہ لیں درستگی کی ہے اس اپنے ٹویٹس کے ذریعے. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے